امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کے ویلاگ میں اس وقت دنیا پر جو سب سے اہم تبدیلی رونما ہوئی اور ایک ہسٹورک چینج آئی، اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی افغانستان میں طالبان کی فتح۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ امریکن اور برطانوی دعوے طالبان سے متعلق دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ان مغرب کے جو مفکرین تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے جو بڑے کرتا دھرتا تھے، تو جب بھی افغانستان سے متعلق اور خاص کر طالبان سے متعلق بات ہوتی تھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، امپاسبل ہے کہ اب طالبان افغانستان پر قبضہ کر سکیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ 1996 میں جب طالبان افغانستان پر برسر اقتدار تھے، اس کے بعد کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ 20 سال گزر گئے۔ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، کس طرح کی سازشیں ہوئیں، اور پھر ایک فوج، نیٹو کی فوج وہاں پر تعینات کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دوران انہوں نے مقامی افغانیوں کو ٹریننگ بھی دی اور بہت سارے اقدامات بھی کیے۔ امن کے نام پر کافی کچھ انہوں نے کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج طالبان نے جب پیش قدمی کی تو وہ اس قدر تیزی سے آگے بڑھتے گئے کہ within 7 days they have won Afghanistan. So this was a historical victory of طالبان۔ کوئی نہ مانے یہ اور بات، لیکن دنیا کے سامنے اور عملی طور پر اس وقت یہ ہو چکا ہے۔ تو سامعین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ اس بار افغانستان میں جب طالبان برسر اقتدار آئے یا آئیں گے تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے کہ ان سے بہت سے لوگ خائف ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان ایک اصول کے تحت اور ایک فطری ضابطے کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ عملی طور پر اس میں ڈھل چکے ہیں تو وہ کوئی بھی ایسی چیز جو خلاف شریعت ہوتی ہے وہ اس کے سخت خلاف ہو جاتے ہیں، اور ان کا رویہ بہت شدید ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پچھلے دور میں 1996 کی میں بات کر لوں تو جب یہ وہاں پر برسر اقتدار تھے تو جزا و سزا کا سلسلہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ اگر یعنی اتنے تک بھی ہوا کہ کسی کو سزا ہوئی، اسے پھانسی ہوئی، تو پھانسی ہی تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ وہ بعد از پھانسی لٹکا بھی دیا گیا۔ یعنی اتنی شدید قسم کی سزا، کوڑے بھی برسائے گئے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد طالبات کے لیے بھی انہوں نے کچھ اپنے طور طریقے رکھے ہوئے تھے کہ جی وہ
کالجز میں اسکولوں میں جائیں تو کس طریقے سے جائیں، پردہ کر کے جائیں، کافی ساری چیزیں وہ بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی۔ اچھا بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان تو کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، بلکہ اسے تو دلی طور پر خوشی ہوگی کہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر ہم نہیں کر سکے تو کم از کم اس دنیا میں کہیں تو ٹرو اسلامک کلچرل لوگ موجود ہیں، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع دنیا پڑی ہوئی ہے اور اس وقت ان کا غلبہ ہے، یعنی کون وہ لوگ؟ مغرب کے سارے ہی لوگ، تمام ممالک۔ اس وقت وہ معاشی پوزیشن ان کی ہم سے کئی گنا مستحکم ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ پوری دنیا کے چودھری ہیں، تو ان کو یہ ناگزیر گزرتی ہے، اس لیے کہ وہ دین اسلام سے بہت دور ہے۔ کچھ تو یہودی ہیں، کچھ نصارہ ہیں، کچھ جو بھی کچھ ہے، بہرحال کہنے کا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو لازمی بات ہے ان کے لیے یہ بڑی دردناک سچویشن ہے، تو وہ کبھی بھی انہوں نے اس کو ویلکم نہیں کیا۔ اور اب بھی آپ دیکھ رہے کہ تمام مغرب کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے بیانوں میں یہی فرمایا ہے کہ جی طالبان کو اس بار تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر اس طرح کی بہت ساری ٹپس انہوں نے دیے، جبکہ دیکھا یہ گیا کہ اس بار طالبان ایک نئی چینج کے ساتھ آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب پیش قدمی ہوئی، پیش قدمی سے لے کے فتح تک یہ جتنے بھی دن گزرے ہیں، کیونکہ ایک ہفتہ بھر لگا، آپ نے دیکھا کہ طالبان کا اس بار سٹائل ہی بالکل مختلف تھا، یعنی وہ کوئی تشدد نہیں کر رہے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے وہ پیغام کے ذریعے لوگوں کو قائل کرتے تھے۔ ایک تو فیکٹر یہ ہوا کہ اس بار نرمی تھی ان کے لہجے میں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ بھانپ چکے تھے کہ مقامی لوگ اتنا عرصہ غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں دیکھ کر، ان کے طور طریقے دیکھ کر، کیونکہ کلچر افغانستان کا وہ نہیں ہے، تو وہ دلی طور پر اس سے بہت خائف تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی تو نجات دہندہ اس ملک میں آ ہی گیا، تو انہوں نے پھر اس لیے ویلکم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جو مقامی سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، انہوں نے بھی کوئی مذمت نہیں کی ہے۔ تو یوں یہ انتقال اقتدار کہہ لیں بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ اشرف غنی صاحب جو وہاں کے صدر تھے، وہ انتقال اقتدار کی تقریب سے پہلے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ روپوش کر چکے تھے، اور گراؤنڈ انہوں نے کلیئر دے دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر افغانستان سے ہٹ کر کیا سچویشن پیش آئے گی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد طالبان سے دنیا کی سپر پاورز نے مذاکرات کیے، اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے۔ گاہے بگاہے کبھی تو چھپتے چھپاتے اور کبھی سر عام طالبان کو ٹیبل ٹاک پر لایا گیا، اور ان سے گفت و شنید جاری رہی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پاور تسلیم کروا چکے تھے۔ ان کی سوچ میں بھی اس بار بہت فرق تھا، انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہاں تک کہ مغرب جو افغانیوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، طالبان نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں
اگر کوئی جنگجو قوم ہے تو وہ افغانستان والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مغرب کا اسلامی ملکوں کے خلاف ہونا۔ آپ اگر دیکھیں تو ظہور اسلام کے وقت بھی انہی لوگوں نے رکاوٹیں اور سازشیں کی، بہت ساری رکاوٹیں پیدا کی، سازشیں کی۔ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو آپ سب بخوبی جانتے ہیں، تو وہی سلسلہ اب بھی چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مغربیوں کی کہ وہ کیوں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے یہاں بھی اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اشرف غنی اتنی آسانی کے ساتھ راستہ صاف دے دیں گے۔ ان کی جو خواہشات تھیں وہ وہاں رہ کر پاکستان کے خلاف اور دیگر اسلامی ممالک کے خلاف جو کچھ کر رہے تھے امن کے نام پر یا تعمیر و ترقی کے نام پر، تو وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو گویا ان کے جو مذموم ارادے تھے وہ بھی خاک میں مل گئے۔ پھر دیکھتے ہیں جی کہ اگر طالبان افغانستان میں مستحکم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک اور تاریخ رقم ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ کیا کہ 1948 میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں جب انڈین فورسز نے چڑھائی کی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ افغانی تھے، ان لوگوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ نہ صرف مقابلہ بلکہ کشمیر کے بہت سارے حصے جو انڈین کے زیر کمانڈ تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ تمام کشمیر پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ تو جب انڈیا نے دیکھا کہ اب کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، جب وہ بے بس ہو گئے تو اقوام متحدہ جا پہنچے، وہاں روئے پیٹے اور آپ کے سامنے قرارداد 1948 جسے کشمیر ریزولیشن 1948 بولتے ہیں، وہاں پر وہ منظور ہوئی اور وہاں پہ کشمیریوں کو ایک لولی پاپ حق خود ارادیت کا دے دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حق خود ارادیت نیکسٹ 2-3 سال میں وہ امپلیمنٹ ہو جاتی، لیکن آج 72-74 سال ہو چکے، آپ کے سامنے کی سچویشن ہے، آج تک وہ جوں کا توں معاملہ پڑا ہوا ہے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتنا کمال مہارت کے ساتھ اس قرارداد میں جو متن پیش کیا گیا یا جو بنایا گیا یا جو ریزولوشن پاس ہوئی، اس کے اندر 3 فریقین کو جو ہے نا وہ یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ ان میں 2 یعنی انڈیا اور دوسرا پاکستان اور تیسرے کشمیری تھے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جہاں بھی کہیں غیر ملکی ہوتے ہیں تو وہاں پر فوری فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور ایکشن کر لیا جاتا ہے۔ جب یہاں کی سچویشن آتی ہے تو وہاں لولی پاپ دے کر اگلے 10 سال کے لیے، اگلے 20 سال کے لیے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اب کہیں بھی جہاں پر امپاسبلٹی ہوتی ہے تو کہیں ذکر کرنا پڑ جائے یا کوئی مثال دینی پڑ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسئلہ کشمیر سمجھ لیا ہے۔ یار یہ بھی کوئی مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی آپ نے تو مسئلہ کشمیر سمجھا ہوا ہے۔ اس کو کہنے کا مقصد یہ کہ
یہ مثال ناممکن والی انہوں نے بنا دی۔ تو آپ دیکھیے یہ ستم ظریفی کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اب تک کچھ نہیں ہوا۔ تو اب جو سچویشن بنی ہے طالبان کی، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر افغانستان میں طالبان کے مستحکم ہو جانے کے بعد یہ کشمیر کا رخ کریں گے۔ یقیناً مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کشمیر کا رخ کریں گے، اور اللہ کرے اور مستحکم ہوں، تاکہ دنیا کے نقشے پر اس وقت ایک ہی ملک متنازع ہے اور وہ ہے کشمیر، تاکہ اس کشمیر کا فیصلہ بھی ہو، وہاں کے جو باسی ہیں، وہاں کے جو مقامی ہیں، ان لوگوں نے جو تکلیف، جو قربانیاں دی ہیں، وہ بھی رنگ لائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پولیٹیکلی بھی ہم سب کو من حیث القوم یہ ہمارے دل میں ڈال دے کہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان مصائب کا شکار ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں، کہ روز قیامت ہم سے بھی یہ حساب لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔